آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد جاوید کا لکھا ہوا ہے، کوئی جل میں خوش ہے کوئی جال میں، مست ہیں سب اپنے اپنے حال میں، جادائے شمشیر ہو یا فرش گل، فرق کب آیا ہماری چال میں، ایک آنسو سے کمی آ جائے گی غالباً دریاؤں کے اقبال میں، روز کا رونا لگا ہے اپنے ساتھ، ہم نے آنکھیں باندھ لی رومال میں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی سیاست کو اگر دیکھیں، موجودہ منظرنامہ دیکھیں، وعدے دیکھیں، میل ملاقاتیں دیکھیں، کسی کی ڈائریکشن دیکھیں، تو اس کے اوپر کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک کہانی ہے کہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کی جو خصوصیات زبان زد خاص و عام ہیں، ان میں سے ایک ملا دو پیازہ بھی ہے۔ ملا دو پیازہ دراصل اکبری دربار کا مسخرہ تھا۔ وہ پڑھا لکھا شخص تھا اور خصوصاً دینی علوم پر بھی اس کی دسترس تھی، اس لیے قدیم روایت کے مطابق اسے ملا کہا جاتا تھا۔ اسی تناظر میں کئی مذہبی شخصیات کے ساتھ اس کی بات چیت کے واقعات معروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران سے ایک شیعہ عالم دین ہندوستان آیا۔ ان دنوں چونکہ اکبر نے دین اکبری کا اعلان بھی کر دیا تھا اور اسی پس منظر میں اکبر بادشاہ کے سامنے اس نے کچھ سوالات رکھے۔ شہنشاہ اکبر نے درباری علماء کی خدمات حاصل کی تو یہ فیصلہ ہوا کہ موصوف سے مناظرہ ہونا چاہیے اور مناظرے میں مغل سلطنت کی نمائندگی جو ہے وہ ملا دو پیازہ کریں گے۔ ملا دو پیازہ پختہ عالم نہیں تھا، مگر شاہی مسخرہ ہونے کا اعزاز اس کے اعتماد کا بڑا سبب تھا، اوپر سے وہ حاضر دماغ بھی تھا۔ چنانچہ اس نے مناظرے کا چیلنج جو تھا وہ قبول کر لیا۔ چیلنج قبول کرتے ہوئے حکومت کی سرپرستی میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ بڑی مزے کی اس میں بات ہے کہ اس مناظرانہ بحث مباحثے کا پہلا جو راؤنڈ تھا وہ باضابطہ طور پہ علمی مسائل پہ اوپر گفتگو تھا، لیکن علمی مسائل پہ گفتگو کی بجائے وہ اشاروں سے شروع ہوا۔ مہمان عالم نے ملا دو پیازے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا اور جواب میں ملا دو پیازے نے 2 انگلیاں دکھا دیں۔ اس نے 3 انگلیاں اس کی طرف تان دیں تو دو پیازے نے 4 انگلیوں کا اشارہ دے دیا۔ مہمان نے پوری 5 انگلیاں لہرائیں تو ملا دو پیازے نے مکہ بنا کر اس کا جواب دیا۔ مکے کے جواب میں مہمان سکالر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا کر ملا دو پیازے نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا اور شاہی دربار میں اپنی علمیت اور ذہانت کا ایک اور ثبوت دے کر عنایات شاہی کا مستحق بن گئے۔ مناظرے میں موجود کسی شخص نے بعد میں فریقین سے پوچھا کہ ہمیں تو ان اشاروں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا ہمیں بھی ان مذاکرات کی حکمت سمجھائی جائے۔ اب جو صورتحال سامنے آئی وہ مناظرے اور اس کے نتیجے سے بھی دلچسپ تھی۔ مہمان سکالر چونکہ قدر مطمئن تھا، اس لیے اس سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ اتنے دور دراز سے جس مقصد کے لیے آئے تھے کیا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، انکار میں نہیں، اس بات میں۔ سائل نے پوچھا وہ مقصد کیا تھا اور آپ نے اکبری دربار میں کیا موقف رکھا تھا؟ اس نے کہا مجھے معلوم تھا کہ اکبری عہد حکومت میں اسلامی اور ہندو عقائد گڑبڑ ہو چکے ہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت چاہ رہا تھا۔ میں نے جب میزبان مناظر کو 1 انگلی دکھائی تو میرے ذہن میں اس کا مقصد یہ تھا کہ کیا تم لوگ ایک خدا کی توحید پر ایمان رکھتے ہو؟ تو میرے اس سوال کے جواب میں حکومتی نمائندہ یعنی ملا دو پیازہ اس نے جب 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تو میں یہ سمجھا کہ وہ نہ صرف توحید پر ایمان کا اقرار کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ عقیدہ رسالت کی اہمیت بھی بتا رہا ہے۔ میں اس جواب پہ مطمئن ہو گیا تو میں نے پھر 3 انگلیاں دکھائیں۔ اس سے میری مراد یہ تھی کہ ہم لوگ عقیدہ توحید و رسالت کی طرح سیدنا علی کی امامت کے بھی قائل ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ چنانچہ حکومتی نمائندے نے میرے اس سوال پر عقیدہ اہل سنت کے مطابق خلافت راشدہ کے حق ہونے کا اندیہ دیا اور 4 خلفائے کے ہر منتبہ ہونے کا اشارہ دیا۔ بعد ازاں میں نے 5 انگلیاں اس کے سامنے کی تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے عقیدے میں پنجتن پاک کو بنیادی اہمیت ہے، تو کیا تم بھی ان پر ایمان رکھتے ہو؟ تو میرے اس سوال کے جواب میں میزبان نے مکہ بنا کر مجھے یہ جواب دیا کہ نہ صرف متفق ہیں بلکہ ہمارے نزدیک خلفائے راشدین اور پنجتن پاک عین یکدگر ہیں اور دونوں کی محبت کو یکجا کر کے اسلام کی مجموعی طاقت وجود میں آتی۔
اب یہ بڑی علمی بحث لگ رہی تھی، تو ان کے مطابق مجھے چونکہ اس اصولی موقف پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی خاموشی سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس شخص نے جب یہی بات ملا دو پیازا سے پوچھی تو اس نے اپنے اشاروں کے پس پردہ رازوں سے جو پردہ اٹھایا وہ ہنسنے کے لائق تھا۔ ملا دو پیازا نے کہا کہ جب مہمان مناظر نے مجھے ایک انگلی سے میری ایک آنکھ نکالنے کا اندیا دیا تو جواب میں نے دو انگلیاں دکھا کر اسے بتایا کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال سکتا ہوں۔ اس نے جب میرے اس جواب کے مقابلے میں 3 انگلیوں سے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو میں نے 4 انگلیوں سے اپنی طاقت کا جواب دیا۔ اس نے 5 انگلیاں دکھائیں تو 5 انگلیاں دکھا کے وہ میری گردن دبوچنے کی دھمکی دے رہا تھا، تو میں نے اسے مکہ دکھا کے جان سے مار دینے کا عزم ظاہر کر دیا، جس کے جواب میں اس نے مناظرہ ختم کر کے اپنی ہار مان لی۔ اب یہ ملا دو پیازا کے نزدیک یہ منظرنامہ تھا۔ یہی منظرنامہ ہم کو پاکستانی سیاست کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ جب ایک طرف آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی مقبولیت نہیں ہے، جب ایک طرف آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ دعوے یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر سے 120 سے زائد نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون لے جائے گی، تو پھر کس اندھے کو دکھانے کے لیے، کس پگلے کو سمجھانے کے لیے، کس بہرے کو بتانے کے لیے آپ ایم کیو ایم سے جا کے اتحاد کر رہے ہیں، آپ الیکٹیبلز کی جا کے صورتحال دیکھ رہے ہیں اور ان کے ترلے منتیں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ادھر ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی، وزیر اعظم ہمارا ہوگا، تو دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ یعنی یہاں پہ ملا دو پیازا والے بھی سمجھنے والے ہیں جو ہمیں یہ سیاست دان لگتے ہیں، اور یہاں پہ عوام بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جو کچھ اور منظرنامہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نشستیں ہم نکالیں گے، یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر میاں نواز شریف ہیں، یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دوسری جماعتیں پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہیں، یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ بہادر اب یہ چاہتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بنے، اسی لیے انہوں نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو میاں صاحب سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی جان یہ 1.5 سال کا عرصہ نہیں، 4 سال کے عرصے میں بیڑا غرق اس حکومت نے کیا تھا، ہم تو بہتر کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کے سارے کیس ختم ہو چکے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن حقائق کیا ہے؟ حقائق یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی آپ اپنی مقبولیت کو کھو چکے ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ جب مریم نواز نے پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر بلوچستان کے اندر جا کے جلسہ کیا تھا اور وہاں پہ نون لیگ کا پرچم لہرایا تھا، وہاں پہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنایا تھا، تو مقبولیت آپ کی تب تھی، تب آپ کو فوقیت مل سکتی تھی، تب آپ نے باپ پارٹی کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ لیکن اب جب جا کے باپ پارٹی کے آپ پیر پڑے ہیں، اب جب جا کے آپ نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھولے ہیں، اب جب جا کے الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم سے اتحاد کرنا پڑ گیا، اب جب جا کے آپ کو یہ بیانات دینے پڑ گئے ہیں کہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، اب جب جا کے آپ ایک منظرنامہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ اصل میں آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ جو خاموش رہ کے اشاروں سے سمجھ رہے ہیں، ان کے اشارے آپ سے بہت بہتر ہیں، آپ کی زبان سے بہتر ہیں، آپ کے بولنے سے بہتر ہیں۔ مشکلات تو آپ کو ہیں، اور وہی ڈر آپ کے سر کے اوپر تانڈو کر رہا ہے، لیکن بچیں گے کیسے یہ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔